احترام کریں گے، مگر ادارے تو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہاں تو 2017 سے شخصیات آگے چلتی رہیں، وہ دفاعی ادارے سے تعلق رکھتی ہوں یا ساتھ والی بلڈنگ سے تعلق رکھتی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اداروں کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے، مگر ان شخصیات کا ذکر ہے جو اداروں میں بیٹھی ہیں۔ میں یہ کہوں گا خدا کے لیے، ہم نے اگر جو کہ یقیناً اس فیڈریشن کو، اس ریاست کو ہم نے بچانا ہے، تو پھر جناب اسپیکر ایک طریقہ ہے، اور یہ میں دل سے بات کر رہا ہوں، میں نہ جماعت کا نمائندہ ہونے کے ناطے بات کر رہا ہوں، میں ایک پاکستانی کی آواز بن کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آج تک جو دیکھ رہے ہیں اس حساب سے بات کرنے لگا ہوں، کل جو کچھ ہوگا وہ دنیا دیکھ لے گی، میں اچھی نیت سے یہ بات کہنے لگا ہوں۔ آج کا جو آپ کے دفاعی ادارے کا سربراہ ہے، اس کا کردار، اس کا مائنڈ اب تک کلیئر ہے کہ آئین قانون کے مطابق چلنا چاہیے اور چلیں گے۔ آپ کا فیوچر میں اس ساتھ والی بلڈنگ سے جو چیف بننے والا ہے، اس کا مائنڈ کلیئر ہے کہ آئین کے مطابق ریاست کو چلنا چاہیے۔ یہ انشور کیا جائے کہ کوئی عالمی سازش رکاوٹ نہ بنے، کہ یہ ترتیب کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ تو میں تیسرا نام لینے لگا ہوں، اس ادارے کے حوالے سے جہاں سے قانون بنتا ہے، آئین بنتا ہے اور ریاستی اداروں کو روشنی دیتا ہے، میں یہ کہوں گا دو نام وہ گنوائے، ایک پاکستان کی امیدوں کی کرن، پاکستانی قوم کی ایک امید دنیا میں، جس کا ایک نام ہے، تجربہ ہے، اس کا کردار کلیئر ہے، اس کا مائنڈ کلیئر ہے، آئین قانون کے مطابق وہ کلیئر ہے۔ اگر ہم سارے مل کے سازش کو ناکام بناتے ہوئے 2017 کے کرداروں کو بے نقاب کرتے ہوئے، اور جو کمیشن آپ کی حکومت نے بنایا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، ان کی سربراہی کے حوالے سے 2017 کی سازش کو بھی دیا جائے اس کمیشن کو جو کردار تھے، تاکہ وہ بے نقاب ہوں اور پاکستان آنے والے وقتوں میں محفوظ ہو سکے۔ پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ اگر ان دو کرداروں جو دفاعی ادارے کے حوالے سے میں نے ذکر کیا، ساتھ والی بلڈنگ کے سربراہ آنے والے کے حوالے سے ذکر کیا، اور اس پاکستان کی پارلیمان کو فیوچر میں ایک نام نواز شریف، اگر اس پر جو کچھ گزری اس پہ معافی مانگ کے اس کو لے آیا جائے، تو پاکستان 2024-25 میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں یہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے، اور کرے گا خدا کے فضل و کرم سے، جس پر دنیا کا بھی اعتماد آئے گا، اس قوم کا بھی اعتماد آئے گا، اور یہ یونائٹ قوم ہو کے ان جو سازشیں ہوئی ہیں پاکستان کے خلاف، ان سے نکلا جا سکتا ہے۔ آخر میں ایک گزارش کرتا ہوں جناب اسپیکر، بدقسمتی ہے کہ مکتی بانی کا تو ہم ذکر کرتے آئے، ہم RSS کا تو ذکر کرتے آئے کہ جس کو دفاعی ادارے کے سامنے کھڑا کر دیا گیا تھا، تو کیا مجھے آج کوئی بتانا پسند فرمائے گا کہ وہ جو ٹائیگر فورس کو تربیت ٹریننگ دی جاتی رہی اور 1 سال ان کیمپوں میں ٹریننگ تربیت دی جاتی رہی کہ میں جب پکڑا جاؤں گا تو ان تنصیبات پہ یہ گروپ حملہ کرے گا، اس جگہ وہ گروپ حملہ کرے گا، تو آج نظر نہیں آ گیا کہ لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ مجھے عمران خان نے یہ کہا تھا؟ تو پھر مجھے بتائیں
کہ میں تو سن رہا ہوں پچھلے کئی دنوں سے کہ 9-10 مئی کے جو مجرم ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی. کسی ایک سے انویسٹیگیشن کر لیں، کسی ایک سے، تو جناب اسپیکر وہ سب کچھ اگل دے گا کہ جناب کس نے ہمیں کہا، کتنا پیسہ کہاں سے آیا، کتنی دیر ٹریننگ کرتے رہے، اور پاکستان کی سرحدوں سے باہر سے بھی لوگ آ کر اس مجرمانہ فعل کے ذمہ دار بنے. تو جناب اسپیکر، ایک دفعہ گرفتار ہونے سے اس کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی جو 6 ماہ سے نہیں ہو رہی تھی. دوسری دفعہ گرفتار کرنے اس کا خدا گواہ دماغ ٹھیک ہو جائے گا اور پاکستان درست ہو جائے گا. پاکستان ترقی کی راہ پر چلنا شروع ہو جائے گا. بہت شکریہ. تھینک یو.